اپنے علم کا استعمال کر کے میں کیسے جنت میں اپنا گھر بنا لوں. جس کے پاس جو ہوتا تھا اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیت کو وہ جنت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا تھا. میرے بھائیوں، ہم اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارے دل میں جنت کی کتنی طلب ہے اور جنت کی کتنی تڑپ ہے. ہم تو دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے پڑے ہیں. جس کے پاس دولت ہے وہ اسی پر بہت خوش ہے کہ صاحب میرا مکان بہت شاندار ہے. ایک مرتبہ اندور میں ایک صاحب کے مکان میں گیا تو ان کی چھت پر جو جھومر لٹک رہا تھا، جو چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے جھومر لٹکاتے ہیں نا، بولے 3 لاکھ کا مولوی صاحب یہ جھومر ہے. 3 لاکھ کا جھومر لگایا جا رہا ہے آج مکان کی چھت کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت ترین جگہیں جنت کے سامنے کوڑا ہے، کوڑا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے بھائی؟ ہنٹر کتنا بڑا ہوتا ہوگا؟ 1 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. اس کا مطلب کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی جگہیں، حج کرنے انسان جاتا ہے نا، کلاک ٹاور کا کمرہ سب سے مہنگا ملتا ہے. کلاک ٹاور میں ایک کمرہ لے لینا کروڑ پتیوں کے بس کی بات ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. دبئی کے اندر جو برج خلیفہ ہے اس کے اوپر جانا اور وہاں کمرہ لینا یہ ارب پتیوں کا کام ہے. تو دبئی کا برج خلیفہ اور مکہ کا کلاک ٹاور اور دنیا کی قیمتی سے قیمتی ترین جگہ اللہ کی جنت کے 1 اسکوائر فٹ علاقے کے برابر نہیں ہے. جنت کا 1 اسکوائر فٹ ایریا یہ بہتر ہے دنیا کی تمام بہترین سے بہترین جگہوں سے. یہ ہے میرے رب کی جنت. جنت ہمارے اور آپ کے تصور سے بہت اعلیٰ ہے میرے بھائی. ہم سوچ نہیں سکتے. قرآن و حدیث میں جتنا بتایا گیا ہے نا وہ تو ہماری عقل اور ہمارے دماغ اور ہمارے کانشس کو سامنے رکھ کر کے بتایا گیا ہے، ورنہ جنت ہمارے تصور کے بہت آگے کی چیز ہے. جمعہ کے دن آپ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں. سورہ سجدہ کے اندر ایک آیت ہم اور آپ سنتے ہیں، امام صاحب حافظ صاحب پڑھتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ہم نے اپنے مومن بندوں کے لیے، ہم نے اپنے تہجد گزار بندوں کے لیے، ہم نے اپنے نیکی کرنے والے بندوں کے لیے جنت میں اتنی ساری نعمتوں کو چھپا کر کے رکھا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں خیال بھی نہیں گزرا. جنت میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں آپ نے دیکھا نہیں ہے. وہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں دنیا کے پھلوں کی طرح پھل ہوگا نہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. قرآن کہتا ہے کہ جنت میں تمہیں دنیا سے ملتے جلتے فروٹ ملیں گے، مگر ان فروٹ میں اور دنیا کے فروٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. آپ ڈی مارٹ میں جاتے ہیں نا یا ریلائنس کے اسمارٹ بازار میں جاتے ہیں تو وہاں فروٹ بھی آپ دیکھیے، جو امپورٹڈ فروٹس ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے، مہنگے ہوتے ہیں وہ. اب سیب جو ہے آپ کے انڈیا کا سیب وہ اس کی قیمت کم ہے اور باہر کا کوئی سیب آیا ہے، خاص طور سے اگر آپ کبھی سعودی کے سفر پہ جائیں، مکے میں تو سب پھل باہر سے آتا ہے کھجور کو چھوڑ کر کے. تو امپورٹڈ جو پھل ہوتے ہیں، پھل تو وہی ہوتا ہے، آم ہے، سیب ہے، انگور ہے، لیکن جب وہ باہر کا ہوتا ہے نا اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے. جو امپورٹڈ کوالٹی کے فروٹس ہوتے ہیں ان کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے. تو سوچو
جب دنیا کے امپورٹڈ فروٹس کی کوالٹی کا یہ عالم ہے تو میرے رب کے جنت کے پھلوں کی کوالٹی کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ہوں گے تو ملتے جلتے، دیکھنے میں لگے گا یہ آم ہے، دنیا میں بھی تم آم کھاتے تھے، یہ انار ہے، دنیا میں بھی انار کھاتے تھے، مگر اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ، اس کی لذت وہ تصور کے باہر ہے، تم سپوز نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، مسجد گونڈا میں آپ آئے، پہچان کیا ہے؟ اس کا گیٹ ہے، باہر لکھا ہوا مسجد گونڈا۔ کسی مکان میں آپ جاتے ہیں، مکان کی پہچان ہوتی ہے اس کے گیٹ سے، اس کے دروازے سے۔ لوگ اپنے اپنے مکان پہ ھذا من فضل ربی لکھواتے ہیں، زندگی بھر حرام کمائی کھاؤ اور گیٹ پر لکھوا دو ھذا من فضل ربی، سب حلال ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ھذا من فضل ربی لوگ لکھواتے ہیں، بیوی کے نام پہ مکان کا نام رکھتے ہیں، کاشان فاطمہ، کاشان رقیہ، اس طریقے سے لوگ نام رکھتے ہیں اپنے اپنے مکان کا۔ تو گیٹ جو ہوتا ہے، انٹری، اس سے بلڈنگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے؟ آئیے حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جنت میں کتنے گیٹ ہوں گے۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے اندر 8 دروازے ہوں گے، اور اس میں ایک دروازہ ایسا ہوگا جو اسپیشلی روزے داروں کے لیے ہوگا۔ اب یہ رمضان کا روزہ بھی اس میں شامل ہے، اور نفلی روزہ جو کثرت سے روزہ رکھتا ہے۔ رمضان کا روزہ تو سب کو رکھنا ہے، رمضان کے روزے کے علاوہ بھی جو نفلی روزہ رکھتا ہے، جیسے شوال کے آپ نے 6 روزے رکھ لیے، محرم کا 10 تاریخ کا روزہ آپ نے رکھ لیا، عرفہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا، جو نفلی روزے ہیں وہ آپ رکھیں گے تو یہ اسپیشل گیٹ ہوگا، اس کا نام کیا ہوگا؟ ریان۔ اس کے علاوہ جنت کے اور دروازوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اس کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جو نمازی ہوگا اس کو نماز کے گیٹ سے اندر داخل کیا جائے گا۔ جو جہاد والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے داخل کیا جائے گا۔ جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ جو صدقہ خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ خیرات کرنے والوں کے گیٹ سے داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ سارے گیٹ میں انٹری دے گا؟ آجا میرے بندے، تو روزے دار بھی تھا، تو صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، تو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا تھا، تو نمازی بھی تھا، آجا تیرے لیے all the gates are open، سارے دروازے کھولیں، آجا تو۔ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے، اور اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے شامل ہوگے، تم انہی لوگوں میں سے شامل رہو گے جس کو جنت کے تمام دروازوں میں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کے دروازوں کا حال ہوگا۔ جنت میں جانے والا پہلا بیچ کیسا ہوگا؟ جنت میں سب سے پہلے جو لوگ جائیں گے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے اور ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اول زمرۃ تدخل الجنۃ، جنت میں جانے والا جو پہلا گروپ ہوگا وہ جائے گا صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے چاندنی رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں انسان جب خوبصورتی کی مثال دیتا ہے تو چاند ہی کہتا ہے نا، ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرا چاند ہے، میرے چاند کا ٹکڑا ہے، تو چاند خوبصورتی کی علامت کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام جنت میں جانے والے پہلے بیچ میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ لا یبصقون فیہا ولا یمتقطون ولا یتغوطون، جنتی جنت میں نہ تو تھوکیں گے، دنیا میں انسان کچھ کھاتا ہے تو تھوکتا بھی ہے، جنت میں تھوکنے کی نوبت نہیں آئے گی، اور نہ ہی جنت میں کھکاریں گے، نہ تو بلغم نکلے گا، ولا یتغوطون، اور نہ ہی ان کو لیٹرین میں جانے کی حاجت آئے گی، نہ ہی ان کو پاخانہ ہوگا۔ آنیتہم فیہا الذھب، اور ان کے جو برتن ہوں گے، دنیا میں آپ بہترین سے بہترین برتن استعمال کریں لیکن سونے کا برتن تو ویسے بھی حرام ہے، سونے کے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، مگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے برتن عطا کرے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں حرام ہیں لیکن جنت میں وہ ہمیں دی جائیں گی۔ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ابھی میں بتاؤں گا کہ جنتیوں کے کپڑے تمام ریشم کے ہوں گے۔ دنیا میں مردوں کے لیے سونا حرام ہے
ससुराल से मिले तब भी हराम ही है, वो हलाल नहीं हो जाएगा। सोने की लॉकेट पहन रहे हैं, सोने की घड़ी पहन रहे हैं, हराम है। मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, लेकिन जन्नत में सोना पहनेंगे मर्द हजरात भी। तो यहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उनके बर्तन सोने के होंगे। अमशातुहुम मिनज़्ज़हबि वल फिद्दा, और कंघियां, कंघियों से क्या बाल संवारा जाता है, कंघियां सोने और चांदी की होंगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते व मजामिरुहुम अल-उलुव्वा, और कमरे के अंदर खुशबू के लिए जो अंगीठी होगी, उस अंगीठी के अंदर दुनिया की बेहतरीन खुशबू, ऊद की खुशबू होगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते व रशहुमुल मिस्क, जन्नतियों के पसीने, उनके बदन में पसीना होगा लेकिन उस पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। हालांकि गर्मी नहीं होगी, वहां उमस का मौसम नहीं होगा, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद उनको पसीना हल्का फुल्का आएगा और उस पसीने में मुश्क की खुशबू होगी। वलिकुल्लि वाहिद मिनहुम ज़ौजतान, और हर जन्नती की दो बीवियां होंगी। युरामु क़ुसूक़िहिमा मिन वराइल लामी, वो इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, ऐसा लग रहा होगा कि उनकी पिडलियों का गूदा बाहर से नजर आ रहा है। उनके बदन की खूबसूरती का नक्शा अल्लाह के नबी ने खींचा, उनका बदन ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उनके अंदर का, उनके हड्डियों का गूदा नजर आ रहा है। इतनी गोरी और इतनी खूबसूरत होंगी कि उनकी खूबसूरती बयान के बाहर है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला इख्तिलाफ बैनहुम, उन जन्नतियों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। जन्नत में कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। दुनिया में इख्तिलाफ है, झगड़े हैं, जन्नत में कोई इख्तिलाफ नहीं, ना तो कीना कपट होगा, ना झगड़े होंगे। कुलूबुहुम कल्बुन वाहिद, सबके दिल एक जैसे होंगे। युसब्बिहून अल्लाह बुकरतन व अशिया, जन्नत में भी वो अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह बयान करेंगे। अच्छा, जन्नत में भी दर्जे होंगे, जन्नत में भी कैटेगरीज होंगी। जैसे दुनिया में होता है अपर क्लास, लोअर क्लास, तो जन्नत में भी क्लास होंगे, दर्जे होंगे। अब उन दर्जों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, आइए ये हदीस देखते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्ना अहलल जन्नति लयतराउना अहलल गुरफि मिन फौक़िहिम, जन्नती जब अपने ऊपर के लोगों को देखेंगे, इतनी ऊंचाई पर उनके ऊपर वाले लोग होंगे, कमा ततराउनल कौकबद्दुर्रियल गाबिरा मिनल उफ़ुक़ि मिनल मशरिक़ि वल मग़रिब, जिस तरीके से तुम आसमान में पूरब में या पश्चिम में कोई एक अकेले सितारे को देखते हो, जन्नती अपने से ऊपर के लोगों को देखेंगे तो इतनी ऊंचाई पर नजर आएंगे। ले तफाज़ुल मा बैनहुम, इसलिए कि जन्नतियों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क होगा उनके दर्जात में, उनके मकाम व मर्तबे में। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, इतना ऊंचा मर्तबा तो नबियों का होगा, इतनी ऊंचाई पर तो अल्लाह के नबियों का मकाम होगा, है अल्लाह के नबी वहां तो कोई और नहीं पहुंच पाएगा। आपने फरमाया बला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही रिजालुन आमनू बिल्लाहि वसद्दकुल मुरसलीन, जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाएंगे, जो अल्लाह के रसूलों की तस्दीक करेंगे, वो जन्नत के उन आला मकाम तक पहुंचेंगे। तो जन्नत में दर्जे होंगे, और जन्नत का जो सबसे आला दर्जा होगा उसका नाम है फिरदौस। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि जन्नत का सबसे आला और सबसे बेहतरीन दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। अच्छा, जन्नत की बिल्डिंग कैसी होगी, उसकी बिल्डिंग का मटेरियल क्या होगा, किस चीज से जन्नत की इमारत बनी होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आपसे पूछा गया हद्दिसना अनिल जन्ना, अय अल्लाह के नबी जन्नत की इमारत के बारे में बताइए। आपने फरमाया लबेनतो ज़हबिन व लबेनतो फिज़्ज़तिन, जन्नत की इमारत में सोने और चांदी की ईंटें लगी होंगी, सोने और चांदी की ईंटें होंगी। और इतना ही नहीं, आपने फरमाया व मिलातुहा अल मिस्क, और उसके अंदर जो सीमेंट लगा होगा, जो गारा लगा होगा, वो मुश्क का होगा। अल मिस्कुल अज़फर, बेहतरीन जो मुश्क होगा दुनिया का, उसका गारा होगा उसका। वह हसबा वल्लूलु वल याकूत, और उसकी गिट्टियां, उसके अंदर जो कंकरियां और गिट्टियां लगी होंगी वो दुनिया के कीमती मोती, लूलू और याकूत, कोरल, दुनिया का कीमती मोती जो है याकूत और लूलू होगा। वह तुराबुहा अज़्ज़ाफ़रान, और जन्नत की इमारत में जो मिट्टी होगी वो ज़ाफ़रान की होगी। आज 1 ग्राम ज़ाफ़रान, ओरिजिनल ज़ाफ़रान मिल जाए तो लोग कहते हैं साहब बहुत कीमती चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत की इमारत में मिट्टी के तौर पर ज़ाफ़रान यूज़ होगी। मन यदखुलहा यनअम वला यबस, और जो जन्नत में जाएगा उसके चेहरे पर हमेशा फ्रेशनेस रहेगी। जन्नत में जाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा,
کبھی کمزور نہیں ہوگا, کبھی اس کے چہرے پر اداسی نہیں آئے گی. یبعث ینعم ولا یبعث, ہمیشہ فریش رہے گا, اس کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں آئے گی. ویخلد ولا یموت, اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہے گا, وہاں موت نہیں آئے گی. لا تبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ, جنتی کا نہ تو کپڑا بوسیدہ ہوگا نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی. سارے جنتی جوان ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی. میرے نوجوانوں, آج اس جوانی پر ناز کرتے ہو, اس جوانی پر ناز کرتے ہو. کتنے دن تک یہ جوانی کام کرتی ہے؟ 20 سال سے جو جوانی کا پاور آپ کے اندر آتا ہے, 40 سال آتے آتے ڈھلنے لگتا ہے, اور جب بال سفید ہونے لگتے ہیں, چہرے پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں, تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اب جوانی کے دن لگ گئے. دنیا میں ایک بار جوانی چلی گئی پھر آتی نہیں ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی جنت میں سارے اہل جنت کو جوان بنا کر کے داخل کرے گا. سارے مرد, ساری عورتیں 30 سے 33 سال, جو جوانی میں بھی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے, جوانی کے بھی شباب کا دور ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی 30 سے 33 سال کے درمیان کا سب کو کر دے گا, اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے. جنتیوں کی جوانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو ندیوں اور نہروں کی بات آتی ہے. دنیا میں جو بہترین جگہیں ہوتی ہیں, جو ہسٹوریکل پلیسز ہوتے ہیں, جو نیچرل بیوٹی ہوتی ہے, وہاں ہمیں نہریں نظر آتی ہیں. جنت کی نہریں کیسی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن. متقیوں کو جو جنت ملے گی, اس جنت میں ایک نہر تو پانی کی ہوگی, اور وہ پانی ایسا ہوگا جو کبھی خراب ہونے والا, کبھی سڑنے والا نہیں ہے. جنت کی نہر کا پانی کبھی سڑے گا نہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو ایسا بنا دے گا, وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی, اس دودھ کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا. دنیا میں آپ دودھ رکھ دیجئے, آپ ایک پیکٹ دودھ لائیے اور باہر فریج کے باہر آپ رکھ دیجئے, 24 گھنٹے میں دودھ پھٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا. لیکن جنت کی جو دودھ کی نہریں ہوں گی, اللہ کہہ رہا ہے اس کی لذت کبھی نہیں بدلے گی. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ, اور شراب کی نہریں بھی ہوں گی. اب یہاں شراب کا مطلب وہ شراب نہیں ہے جو ہم دنیا میں پیتے ہیں, جو دنیا میں یعنی برے لوگ پیتے ہیں, جو دنیا میں شراب پی جاتی ہے, یا وہ شراب مراد نہیں ہے. یہ شراب ایسی ہوگی, آگے اس کا ذکر آئے گا. یہ شراب, اس کے اندر لذت ہوگی, لیکن اس کو پی کر کے انسان بہکے گا نہیں, اس کا سر نہیں چکرائے گا, وہ بے ہوش نہیں ہوگا, ہوش و حواس نہیں کھوئے گا. اس کے اندر لذت ہوگی, ایک عجیب و غریب قسم کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی شراب کی نہریں ہوں گی, لذت للشاربین, جو پینے والوں کو لذت دیں گی. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى, اور پیور شہد کی نہریں ہوں گی. یہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی, پانی کی, دودھ کی, شراب کی اور شہد کی. اور ایک 5ویں نہر بھی ہوگی جس کا نام کوثر ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نہر کے دونوں کناروں کی طرف موتی جڑے ہوں گے. اس نہر کے دونوں کناروں پر پتھر نہیں, موتی جڑے ہوں گے. اور جب اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے, معراج کے سفر پہ اللہ کے نبی اس نہر کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا ہے, تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اور اسی کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنی امت کے اہل توحید کو پلائیں گے, اللہ کو ایک ماننے والوں کو پلائیں گے, شرک کرنے والے اور بدعتی کو اللہ کے نبی دھتکار دیں گے, اور اہل توحید کو اللہ کے نبی کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے. تو یہ کوثر, یہ جنت کی 5ویں نہر ہے. اچھا, جنت میں پیڑ بھی ہوں گے. اللہ نے فرمایا وظل ممدود, جنت کے اندر لمبے سائے ہوں گے. آج کل پارا جو ہے وہ 40 سے 45 کے بیچ چل رہا ہے. دوپہر میں مسجد گونڈا سے مسجد ریان تک گیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ جہنم کی ہوائیں چل رہی ہیں. وہ جو قرآن میں آیا نا, وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ, اللہ نے ہم کو سموم سے بچا لیا. اتنی گرم ہوا آ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا بالکل جو ہے سورج بڑے غصے میں ہے. تو ہم جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو سایہ تلاش کرتے ہیں. اب کوئی اگر پیڑ نظر آ جائے تو اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہمیں بڑا آرام ملتا ہے. سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے سایہ ہوگا. حالانکہ جنت میں دھوپ کی تپش نہیں ہوگی, لیکن سائے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ اللہ دے گا جنتیوں کو.
اب وہ جنت کے جو درخت ہوں گے جس کے نیچے سایہ ملے گا جنتیوں کو، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان فی الجنتی لشجرۃ، جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا، یسیر الراکب تحتہا مئۃ عام، ایک گھوڑے پر سواری کرنے والا اس کے نیچے 100 سال تک اگر سفر کرے گا اس کو پار نہیں کر سکتا ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جنت کے درخت ہوں گے۔ اس کے بعد جنت میں کھانا پانی کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر، یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنتیوں کی خدمت میں خوبصورت بچے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، وہ ان کی خدمت میں پیالے لائیں گے، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، وہ جنتی شراب کے پیالے اور جام لائیں گے، لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اس جنتی شراب کو پینے کے بعد نہ تو وہ بہکیں گے اور نہ ہی وہ ان کا سر چکرائے گا، نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا، نہ وہ اپنا ہوش کھوئیں گے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور ان کے پسند کے تمام پھل ملیں گے، تمام کے تمام میوے ملیں گے، جتنے فروٹس اور ڈرائی فروٹس ان کو دنیا میں پسند ہیں، جنت میں وہ سارے فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس ان کو ملیں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کی پسند کے پرندوں کے گوشت ہوں گے۔ گوشت کھانے والے جانتے ہیں کہ پرندے کا جو گوشت ہوتا ہے بڑا ہی بہترین گوشت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پسند کے پرندوں کے گوشت آپ کو جنت میں عطا فرمائے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم جنتیوں کو ان کی پسند کے پرندوں کے گوشت عطا فرمائیں گے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ نے فرمایا، اولئک لہم رزق معلوم، ہمارے جنتی بندوں کو ان کا رزق ملے گا، فواکہ وہم مکرمون، ان کو بڑی عزت کے ساتھ جنت میں پھل فروٹ ملیں گے، فی جنات النعیم، ان کو نعمتوں والی جنت میں ڈالا جائے گا، علی سرر متقابلین، وہ اپنی مسیریوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ مسیری پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی صاحب نے جنت پر ایک نظم لکھی ہے،